بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک سسٹر کا درود پاک کا اور استغفار کا ایکسپیرینس شیئر کیا جا رہا ہے۔ دراصل یہ بہن پہلے بھی ہمیں اپنے ایکسپیرینسز کئی بار بھیج چکی ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بھی بھیجتی رہتی ہیں، اور یہ خود بھی درود شریف کثرت سے ورد کرتی ہیں، استغفار کثرت سے کرتی ہیں، اور جتنے ان کے ملنے جلنے والے ہیں ان سب کو بھی بتاتی ہیں، اور الحمدللہ لوگ پڑھ رہے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بتاتی ہیں کہ ان کی درود پاک اور استغفار کی روٹین جاری و ساری ہے، لیکن اب انہوں نے درود ابراہیمی پہ فوکس کرنا شروع کر دیا ہے، اور پہلے یہ تقریباً 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا کرتی تھیں اور ساتھ میں چھوٹا درود شریف ورد کیا کرتی تھیں۔ تو وہ بتا رہی تھی کہ استغفار کے ورد میں کمی آ گئی ہے۔ پہلے یہ لازمی 7000 مرتبہ استغفار کیا کرتی تھیں، لیکن کام کاج کی وجہ سے، چھوٹی بیبی ہے اس کی وجہ سے اب یہ ہوتا ہے کبھی 3000 کبھی 4000 یا کبھی 5000 مرتبہ استغفار کرتی ہیں۔ لیکن کہتی ہیں کہ 7000 کے استغفار میں نا کوئی راز پوشیدہ ہے۔ مطلب کہتی ہیں میں نے کئی بار آزمایا ہے کہ جب میں 7000 مرتبہ استغفار کرتی ہوں دن میں تو میرے کام بنتے ہیں، میرے ہسبینڈ کو اچھے کام ملتے ہیں، جو بھی ان کے ہسبینڈ کام کرتے ہیں ان کو اچھے آرڈرز ملتے ہیں، اور جب ان کے استغفار کے ورد میں کمی آتی ہے ان کے ہسبینڈ کے کام کاج میں بھی پرابلم آتی ہے اور گھریلو پرابلمس بھی ہوتی ہیں۔ اور یہ بتا رہی تھی کہ پچھلے دنوں ایسا ہی ہوا، میرے ہسبینڈ کے کام نہیں بن رہے تھے اور بڑے پریشانی ہو رہی تھی، گھر کا بھی ماحول عجیب سا تھا۔ انہوں نے ڈسکس کیا تو درود ابراہیمی کی کثرت کا کہا گیا۔ انہوں نے کہا میں پہلے سے ہی 1000 مرتبہ روزانہ ورد کرتی ہوں، تو انہیں کہا گیا آپ مزید بڑھائیں۔ تو کہتی ہیں میں نے نا پھر درود ابراہیمی پہ فوکس کیا اور کثرت سے ورد کیا، تو پھر ہمارے کمرے سے 1-2 چیزیں ملیں جو جادو کی جو ہے نا انڈیکیشن تھی، کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں جس سے پتہ چل رہا تھا کہ ان کے ہسبینڈ پر یا ان کے گھر پر جادو کا معاملہ ہے اور اس وجہ سے ان کا کام نہیں بن رہا تھا۔ تو انہوں نے وہ چیزیں نکال کے پھینک دی، تو الحمدللہ معاملات بہتر ہیں۔ اور مزید بتا رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ کا کام کا بڑا مسئلہ ہو رہا تھا، جو بھی وہ کام کرتے ہیں سامان وغیرہ لینا ہوتا ہے، اور کچھ آرڈرز ان کے واپس لے لیے گئے، انہیں پیمنٹ پہ ریٹرن کرنی تقریباً 50,000 کے قریب۔ تو کہتی ہیں کہ اب چونکہ مسئلہ ہوتا پیمنٹ کیسے ریٹرن کرتے، تو میرے شوہر نے کہا میں اپنی گاڑی بیچ دوں گا۔ تو کہتی ہیں کہ اب چونکہ ان کا کام ایسا ہے، گاڑی کی انہیں ضرورت ہے، سامان جو وہ لیتے ہیں گاڑی پر رکھ کر لے کر جاتے ہیں، اور ہم ایک چھوٹے گاؤں میں رہتے ہیں، اور اگر ہمارے پاس گاڑی نہ ہو تو یہاں سے ٹریولنگ کرنا بہت مشکل ہے، 2 بسیں لینی پڑتی ہیں، آنا جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے بہت پریشانی بنی، اور 3-4 دن میرے ہسبینڈ جو ہے گھر میں ہی رہے، انہیں کوئی کام نہیں مل رہا تھا۔ تو کہتی ہیں میں نے نا استغفار دوبارہ سے کرنا شروع کیا 7000 مرتبہ۔ صبح اٹھ کر ہی جو ہے ایک ساتھ 7000 مرتبہ استغفار کرتی، اللہ سے دعا کرتی۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ میرے ہسبینڈ کو کال کر کے بلاتے کہ آپ آ جاؤ، یہاں یہ کام ٹھیک کرنا ہے، یہ فکس کرنا ہے، یہ ریپیئر کرنا ہے، یہاں پر آ جاؤ۔ تو وہ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میں نہیں آ سکتا، آلریڈی میرے ہاتھ میں کام لگا ہوا ہے، میں سائٹ پر جاؤں گا، ابھی میرا سائٹ پر کام ہے، میں آج نہیں کر سکتا، میں کل آ سکتا ہوں۔ لیکن لوگ جو بھی کلائنٹ تھے وہ انسسٹ کرتے کہ آپ آج ہی آ کے کام کر دیں، ہمیں بہت ضرورت ہے۔ کہتی ہیں میں نے استغفار کی یہ برکت دیکھی کہ میرے شوہر کو کام نہیں مل رہا تھا، اور الحمدللہ اب انہیں اچھے کام مل رہے ہیں، اچھے آرڈر مل رہے ہیں، ایک کے بعد ایک فون آ رہا ہوتا ہے، میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ گاڑی بھی نہیں بیچنی پڑی، اور جو بھی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا، اور 7000 استغفار کرنے کی برکت سے ہوا۔ اور جب میں استغفار کہتی ہیں کم کرتی ہوں نا 3000 مرتبہ، 4 یا 5000 مرتبہ، تو ہمارے معاملات ایسے ٹھیک نہیں ہوتے، کام ایسے نہیں بنتے جیسے 7000 مرتبہ پڑھنے سے ہوتے ہیں۔ اور کہتی ہیں کہ ہم تو ویسے استغفار کرتے بھی نہیں ہیں جیسے کرنے کا حکم ہے، نہ ہی ہماری گناہوں پر وہ پشیمانی ہوتی ہے، نہ ہی وہ توبہ کی ندامت ہوتی ہے، بس زبان سے ہم استغفر اللہ یہ ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ رب اتنا کریم ہے کہ صرف زبان سے پڑھے ہوئے استغفار کی برکت سے بھی ہمارے کام بنا دیتا ہے، مشکلات حل کر دیتا ہے، نہ ہونے سے ہونے کا راستہ نکال دیتا ہے، غیب سے مدد کرتا ہے۔ تو کہہ رہی تھی ایک تو یہ بڑا میریکل ہے، اور دوسرا بتا رہی تھی کہ کشمیر کی سائڈ پر کسی گاؤں میں رہتی ہیں، تو وہاں بارشیں بہت ہو رہی تھیں، اور ظاہر سی بات ہے کچھ ہلی ایریا ہے، وہ تو کچھ ایریاز ایسے ہیں جو نیچے ہیں، تو وہاں سیلاب بھی آ رہے تھے، لوگوں کے گھروں میں پانی بھی بھر رہا تھا، اور کچھ جو اونچے ایریا تھے جن کے مکانات اونچی جگہ پہ بنے ہوئے تھے ان کو اتنا مسئلہ نہیں تھا۔ اب یہ کہتی ہیں کہ ہمارا جو گھر تھا نا وہ نیچی سائڈ پر ہے، اور اتنی بارشیں یہاں پر ہو رہی تھیں، میرے ہسبینڈ مجھے فوٹوز اور کلپس وغیرہ دکھا رہے تھے کہ دیکھو فلاں ایریا میں سیلاب آ گیا ہے، یہاں پانی بھر گیا ہے، یہاں مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ تو کہنے لگی کہ مجھے بہت ٹینشن تھی کہ اب ہم کیا کریں، اگر سیلاب آ جاتا ہے بارشوں کی وجہ سے اور ہمارے گھر میں پانی بھر جائے گا تو ہم اپنا سامان کہاں لے کر جائیں گے، چھوٹا بیبی ہے، کیا کریں گے، کس طریقے سے سروائیو کریں گے۔ اور کہتی ہیں کہ ہماری ایک جاننے والی رشتہ دار ہیں، وہ تھوڑے اونچے اس پہ رہتی ہیں، تو انہوں نے فون کیا اور کہا کہ آپ ہمارے گھر آ جائیے، ہمارے گھر جو ہے اسٹے کر لیجئے، تو آپ جو ہے پھر سیف ہو جائیں گی،
کیونکہ سیلاب کی انڈیکیشنز آ رہی ہیں. تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ آج رات تو نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کل وزٹ کریں گے. کہتی ہیں میں نے اپنی کھڑکی سے دیکھا، بارش بھی ہو رہی تھی، پانی بھی بہت کھڑا تھا اور سیلاب آنے کے چانسز بھی تھے. تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ سیلاب جو ہے وہ عذاب کی ہی نشانی ہے، اور پانی بھر جانا، چیزیں تباہ ہو جانا، یہ سب جو ہے ایک طریقے کا عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو استغفار کرتا ہے اس پر عذاب نہیں آتا. تو کہتی ہیں میں نے اور میرے شوہر نے استغفار کیا، اور میں رات میں استغفار کرتی رہی، استغفر اللہ یہ پڑھتی رہی. کہتی ہیں صبح 5 بجے جب میں نے اپنی کھڑکی کھولی تو بارش نہیں ہو رہی تھی، اور پانی بھی کافی حد تک جو کھڑا ہوا تھا وہ ختم ہو چکا تھا. کہتی ہیں استغفار کی برکت ہے، ورنہ مستقل جو ہے نیوز میں اور سب جگہ یہی بتا رہے تھے کہ سیلاب کے بہت زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ بارشیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو کہتی ہیں سب استغفار کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین کر کے استغفار کریں تو ضرور بالضرور کام بنتے ہیں. اور کہتی ہیں میں نے استغفار کے بہت زیادہ جو ہے میریکلز کہہ لیں یا بہت زیادہ مشاہدات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. تو کہنے لگی کہ ہم سب جب کوئی پریشانی آتی ہے، پرابلمز آتی ہے، تو گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ علاقہ ٹھیک کر دے، حالات ٹھیک کرے، انویسٹمنٹ کرے کہ ہم ان تباہیوں سے، ان بری چیزوں سے محفوظ رہ سکیں. کہنے لگی لیکن ہمیں سب سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے کہ ہم استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود محفوظ کر دے گا، ہمارے گناہوں کی توبہ ہوگی، ہمارے گناہ معاف ہوں گے، تو خود ہی معاملات زندگی بہتر ہو جائے گی اور ہم عذابات سے محفوظ رہیں گے. تو کہتی ہیں کہ استغفار کے میریکلز ہیں، اور میں یہی کہوں گی کہ ہم سب کو بھی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم درود شریف پڑھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن برے اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ہمارے ان اعمال کا اثر ہم تک نہیں پہنچ پاتا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو پاتی، ہمارے بنتے ہوئے کام رک جاتے ہیں، اٹک جاتے ہیں. تو اگر ہم استغفار کثرت سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کام بھی بنیں گے، اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں بھی رہیں گے، گناہوں سے بھی نجات ملے گی، دعائیں بھی قبول ہوں گی، برکتیں بھی ملیں گی، اور ہماری زندگی میں آسانیاں آئیں گی. تو کثرت سے استغفار کیجیے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اپنے کام کاج کے ساتھ، اور کوشش کریں 7000 مرتبہ استغفار لازمی کریں. استغفر اللہ یہ 7000 مرتبہ پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے والا اور استغفار کرنے والا بنائے، اور ہمارے تمام کام بنا دے. آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی.